بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قدر اپنا نسب جانو جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو، اس لیے کہ رشتہ جوڑنے سے رشتہ داروں کی محبت بڑھتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نسب کو، اپنی رشتہ داری کو جان لو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکو، ان کے حقوق کو ادا کر سکو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکو، کیونکہ رشتہ داری کو قائم کرنا ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی وجہ سے محبتیں بڑھتی ہے، یعنی رشتہ داروں میں آپس میں محبتیں بڑھتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہے، اور اسی طرح رزق میں کشادگی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکتیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر دراز ہوتی ہے۔ اور یہ چیز معروف ہے کہ اہل علم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ عمر میں اضافے کا مطلب، اکثر اہل علم نے یہی چیز راجح قرار دی ہے کہ حقیقت میں اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً اس کی عمر کو دراز کرتا ہے، اور یہی چیز اس کی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے کہ اگر وہ رشتہ داری کو قائم کرے گا، اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہوگی، اور اگر یہ رشتہ داری کو توڑ دے گا، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا 3 فوائد رشتہ داری کی وجہ سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپس میں محبتیں بڑھتی ہے، جو کہ آج ہمارے پاس بہت ہی نادر ہے اور بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، الا ماشاء اللہ۔ محبتیں ختم ہو چکی ہے اور نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں پروان چڑھ رہی ہے، ہر جگہ حسد، جلن، کینہ، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، یہ جو ہے چیزیں پروان چڑھ رہی ہے۔ تو اگر ہم صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داری کو جوڑیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو ہماری آپسی محبتیں پروان چڑھے گی، نفرتیں ختم ہوگی، بدگمانیاں ختم ہوگی، اور رشتہ داری کو قائم کرنے کا یہ ایک عظیم فائدہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں کشادگی ہوگی، جیسے کہ دوسری حدیث بھی اس حدیث کی موافقت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داری کو قائم کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کو، قضاء و قدر کو اگر ٹالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے، دعا کی وجہ سے تقدیر بھی ٹل جاتی ہے۔ اور اسی طرح نیکی ایک ایسی چیز ہے جو عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ نیکی کی وجہ سے عمر میں درازی ہوتی ہے، اور نیکی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بندہ یا انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے، یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو گویا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر دراز ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم فائدہ حدیث سے معلوم ہوا۔ تو گویا کہ جو حدیث پیش کی گئی ہے شروعات میں، اس کا خلاصہ یہی ہے
کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتوں کو جوڑو اور آپس میں محبتیں قائم کرو۔ اور اسی چیز کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اسی طرح راستے سے چلنے والے مسافر کو اس کا حق دو، اور اسی طرح مسکین کو بھی اس کا حق دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو عطا کرنے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید قرآن میں بھی آئی ہے اور اسی طرح حدیث میں بھی آئی ہے۔ بالمقابل رشتہ داری کو جوڑنے کے فوائد اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قطع رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، رشتہ داری کو توڑے گا، کیونکہ رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ رشتہ دار ہم سے کٹ رہے ہو ہم ان سے جڑ رہے ہو، رشتہ دار ہم سے بھاگ رہے ہو ہم ان سے قریب ہو رہے ہو، ورنہ احسان کی وجہ سے، مطلب کی وجہ سے، یا دنیاوی اغراض کی وجہ سے، یا روپیہ اور پیسے کی وجہ سے رشتہ داری کو جوڑنا یہ رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ دار ہم سے نفرت کر رہے، دور بھاگ رہے اور ہم سے نفرت کر رہے، بغض رکھ رہے، دشمنی رکھ رہے، اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، یہی اصل میں رشتہ داری کو قائم کرنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص قطع رحمی کرے گا، رشتہ داری کو توڑ دے گا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، حسن معاملہ نہیں کرے گا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسے جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، لا يدخل الجنة قاطع، کہ رشتہ داری کو توڑنے والا، کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو شخص رشتہ داری کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے، تو اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے، یعنی انسان کے، بندوں کے اعمال جمعے کی شب میں، جمعے کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے جو کہ اپنے رشتہ داری کو توڑنے والے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے ہوتے ہیں، رشتہ داری کو توڑنے والے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو خلاصہ کلام اس حدیث کا یہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، ترغیب دلائی ہے اور اس کے فوائد گنائے ہیں، جبکہ رشتہ داری کو توڑنا یہ نقصان کا اور جہنم میں پہنچنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔